السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح سے 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوجی یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا، اس کا نام ابو الحارث تھا۔ ناظرین، عربی میں حارث شیر کو کہتے ہیں۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کہاں سے ملا تھا؟ ناظرین، ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور مولا علی سے کہنے لگے، مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سب بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی تو ایک بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ شیر نے اپنی زبان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس بچے کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام کو کہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھے علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اس سے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ تو اس شیرنی نے کہا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو یتیموں کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کا بچہ ہے، تم اسے لے جاؤ۔ امام حسین علی علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج کے بعد اس شیر کے بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ ناظرین، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام نے گھر پر تشریف کی اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا، ابو الحارث کو تم آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کی گلے میں بائیں ڈال کر فرمایا، جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام نے اتنے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین نے فرمایا، بابا جان، آج کا دن نکال دیں، کل آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، دیکھیے نا، باہر شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو باہر نکلنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا،
آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک بار ہماری ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایت کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے ایک آواز آئے گی، بس اسی آواز پہ چلے آنا، اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کا بھائی عباس؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر میری اماں فضا آپ کو آواز دے گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا کے میدان میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نین وہاں کا بڑا جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں ہی امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ ناظرین، وہ عاشور کی شام تھی، امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج عشقیہ کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اے میرے پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھے کہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے اور اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک ٹکڑے کے سہارے ایک جزیرے میں پہنچا۔ جزیرے میں ایک شیر کو دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہوں۔ شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کے بجائے صحیح راستے پہ لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے پاک سیدہ، اسی علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اس شیر کو بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادوں سے آگاہ کرتی ہوں۔ تو بی بی فضا جنگل کے پاس جانے لگی۔ انہوں نے ابو الحارث شیر کو کہہ کر صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہوئی اور چند ہی سیکنڈوں میں ان کے سامنے پہنچ گیا تو بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد گھوڑوں کے ٹانپوں سے لاش کو ناقابل شناخت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتول میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، مقتول کی کتابوں میں ہے کہ یہ شیر ابو الحارث نے امام حسین کے خون سے پیشانی رنگین کی تھی، یعنی کہ کوفی لوگ جب گھوڑوں پہ سوار ہو کر امام حسین کے لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ جب اس واقعہ کا خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جناب فضا سلام اللہ علیہا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب علیہا کو سنائی اور اس طرح لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔